الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، آج قیادت کے دیوالیہ پن پر کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مختلف بابری مسجد کمیٹیوں کے لیڈر لگاتار بابری مسجد کے بارے میں بڑے بڑے بیانات دے رہے تھے۔ اپنے جذباتی اور زوردار تقریروں سے خوب مسلمانوں کی واہ واہ لوٹ کر قوم کے لیڈر بنتے رہے، جنہیں ان کے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، راتوں رات مسلمانوں کے لیڈر بن گئے۔ مسلم فوج بنانے کا دعویٰ کیا، ایودھیا مارچ کا نعرہ لگایا۔ ان قائدین ملت نے شہیدی دستے بنائے، لاکھوں کی تعداد میں حفاظتی دستے ایودھیا بھیجنے کا اعلان کیا، لیکن جب رام مندر کا شیلا نیاس ہوا تو ان میں سے کسی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، اور جب آڈوانی جی کی رتھ یاترا نکلی تو رتھ یاترا روکنے کا اعلان کیا۔ ان کے اس اعلان پر رتھ یاترا کو روکنے کے لیے چڑیا کا بچہ بھی سامنے نہیں آیا۔ ہمارے نام نہاد لیڈروں نے حفاظتی دستے کے تحت بابری مسجد کی حفاظت کے لیے 5 لاکھ مسلمانوں کو ایودھیا بھیجنے کا اعلان کیا تھا، مگر 5 مسلم لیڈر بھی نہیں پہنچے۔ ہمارے لیڈر ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر اپنے بیانات جاری کر کے خوش ہوتے رہے، مسلمانوں میں اپنی پوزیشن بنانے کے لیے حفاظتی دستے بنانے کے لمبے چوڑے دعوے کرتے رہے۔ اپنے ان جھوٹے بیانات سے انہوں نے صرف فرقہ پرست تنظیموں کو طاقتور بنانے کا کام کیا۔ مسلم فوج کا خوب ڈھول پیٹا گیا۔ مسلم فوج نے بجرنگ دل، شیو سینا، وشو ہندو پریشد، ہندو واہنی وغیرہ کے وجود کا جواز فراہم کیا، لیکن میرٹھ، بھاگلپور، گونڈا، جے پور، دہلی اور دوسرے درجنوں فسادات میں ایک بھی مسلمان کی جان و مال کی حفاظت نہ کر سکے۔ ہمارے لیڈروں کا کھیل صرف اتنا رہا کہ وہ ملک کی اہم سیاسی جماعتوں سے یہ تسلیم کرا لیں کہ مسلم ووٹوں کے واحد ٹھیکیدار ہیں۔ انہوں نے فرقہ پرستوں سے بچنے کی نہ کوئی ٹھوس حکمت عملی بنایا، نہ مسلمانوں کے مفاد میں کوئی دور رس پالیسی مرتب کیا، صرف جذباتی تقریریں کر کے مسلمانوں کو ٹکراؤ کے راستے پر چلاتے رہے۔ لیڈروں کی اس ٹکراؤ والی پالیسی کا خامیازہ لاکھوں مسلمانوں کو میرٹھ، ملیانہ، بھاگلپور، بدایوں، مکرانی، دلی، بارہ بنکی، الہ آباد، حیدرآباد، اندور، جے پور، گونڈا، متھرا، کانپور وغیرہ فسادات کی شکل میں بھگتنا پڑا، اور آج بھی ملک کے تمام شہروں میں بھگتنا پڑ رہا ہے، اور آئندہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ بغیر نتائج کی پرواہ کیے یہ قائدین وقتی تالیاں بجوانے اور لیڈری چمکانے کے لیے ہندو فرقہ پرستوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، انہیں مسلم دشمنی کا جواز فراہم کرتے رہے، لیکن ٹکراؤ کا اعلان کرنے کے بعد، حالات کے بگڑنے کے بعد خود پیچھے ہٹ گئے۔ ہمارے قائدین کی نادانی سے بھری ہوئی اس پالیسی کا خامیازہ عام مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، اور آج بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، اور برسوں بھگتنا پڑے گا۔ 1947 کے بعد ہندوستان میں مسلمان کبھی بھی اتنا غیر محفوظ نہیں رہا جتنا آج ہے۔ آج مسلمانوں کی جان و مال ہی نہیں بلکہ مسجدیں، قبرستان، دین و ایمان سب خطرے میں ہیں۔ آج مسلمان بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ آج مسلمان بہت بڑے خوف و ہراس کا شکار ہے۔ اس کے لیے جہاں ملک کی سیاسی جماعتیں اور ملک کی ہندو فرقہ پرست تنظیمیں ذمہ دار ہیں، وہاں بابری مسجد کے نام پر لیڈری چمکانے والے یہ قائدین ملت بھی برابر کے شریک ہیں، برابر کے ذمہ دار ہیں۔ آج مسلمان مایوسی کے ایسے اندھیرے میں گھر گیا ہے جہاں اسے امید کی کوئی کرن نہیں نظر آ رہی ہے، لیکن مسلمان کے لیے مایوسی حرام ہے۔ مسلمانوں کو آج اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہوگا، اپنے نادان دوستوں اور مفاد پرست قائدوں کو پہچاننا ہوگا، اور منظم طور پر اپنی حفاظت اور اپنی تعمیر و ترقی کا راستہ متعین کرنا ہوگا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب تعلیم یافتہ، بے لوث اور سمجھدار مسلمان آگے آئیں۔ عام مسلمان لمبے دعویٰ کرنے والے جھوٹے لیڈروں کی اصلیت کو پہچانیں
اور اپنے درمیان موجود مخلص خاموشی سے کام کرنے والے لوگوں کو پہچانیں تو انشاءاللہ مسلمانوں کا مستقبل آج بھی روشن ہو جائے گا۔ حالانکہ وقت سب ختم ہو گیا ہے، تھوڑا سا وقت ہے، کاش ہم جذبات کی رہنمائی چھوڑ کر عقل کی رہنمائی میں کام کرنے والے بن جائیں، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جذبات کو چھوڑ کر عقل کی رہنمائی کو پریکٹیکل طور پر سمجھنے کے لیے ایک بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسجد کے نام پر ہمارے لیڈروں نے اور عوام نے جو کچھ کیا وہ پورے طور پر غلط تھا، کیونکہ سنت رسول کے خلاف تھا۔ مکہ میں کعبہ کی مقدس ترین مسجد کو مشرکین مکہ نے بت خانہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بابری مسجد کی طرح سخت ترین مسئلہ تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جو موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے سیاسی لیڈروں کی پیروی میں اختیار کیا۔ کعبہ کے مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی لڑائی کا عنوان نہیں بنایا، بلکہ اپنی پوری توجہ انسانی ضمیر کو جگانے میں لگا دیا۔ رزلٹ 100% کامیابی کی شکل میں ملا، اور یہ کامیابی قیامت تک کے لیے ہے۔ جو بھی اس پیٹرن کو اپنائے گا اسے کامیابی ملے گی۔ اس کے آج بھی عملی ثبوت موجود ہیں۔ جس پیٹرن پر پیغمبر نے بت خانہ کو توحید خانہ میں بدل دیا، وہی قیامت تک کامیابی کے واحد طریقہ ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر کامیابی ممکن نہیں۔ آج کے حالات میں مسلمانوں نے جو ہنگامہ برپا کیا ہے وہ سراسر ایک قومی ہنگامہ ہے۔ یہ استحصال پسند لیڈروں کی پیروی میں ہے، نہ کہ اللہ کے پیغمبر کی پیروی میں۔ اسی وجہ سے اللہ کی مدد سے ہم محروم ہیں۔ ہمارے نام نہاد لیڈروں کا رویہ انتہائی غیر معقول ہے۔ صلح صفائی کے موقع پر ہمارے مسلم لیڈر ایک دم وکیلانہ اور مناظرانہ بحث کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ نازک و حساس معاملے میں وکیلانہ طریقہ صرف مسئلے کو اور زیادہ پیچیدہ بناتا ہے، مسئلہ حل ہونے کے بجائے الجھ جاتا ہے۔ میں ایک خاص میٹنگ کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے آپ حضرات بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نئی دلی کے وٹھل بھائی پٹیل ہاؤس میں 27 مارچ 1987 کو ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ یہ میٹنگ بابری مسجد کے مسئلے پر تھی۔ ایک طرف بابری مسجد تحریک کے ذمہ داران تھے، دوسری طرف ہندو شخصیتیں تھیں۔ ان میں سے ایک بڑا نام اوید ناتھ کا ہے۔ یہ رام جنم بھومی مکتی یجنا سمیتی کے صدر اور یہ MP بھی تھے۔ اس موقع پر دونوں طرف کے لوگوں نے اپنے نقطہ نظر بیان کیا۔ اکثر ہندو صاحبان نے مصالحت کے انداز میں تقریر کی۔ مہنت اوید ناتھ نے واضح اور متعین انداز اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بابری مسجد ہمارے نزدیک رام جنم بھومی پر بنائی گئی ہے۔ مسجد تو آپ دوسری جگہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن رام جنم بھومی تو وہیں رہے گی جہاں وہ ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جگہ ہم کو واپس دے دی جائے۔ اور مسلم نمائندے اس طرح تقریر کرتے رہے جیسے مسلمانوں کی طرف سے صرف قومی وکیل بن کر آئے ہیں۔ اس میٹنگ میں سب لوگ بول چکے۔ سب سے آخر میں ایک عالمی شخصیت جو پیس کی فائنل اتھارٹی مانے جاتے ہیں، نہایت ہی نیک اور صالح آدمی ہیں۔ مختصر یہ کہ پوری دنیا میں ان کی دوسری کوئی مثال نہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ان سے ناراض ضرور ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے بڑوں کی غلطی کیوں بتا دیا۔ لوگوں کے اصرار پر بولنے کے لیے وہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بہت ہی اچھی تقریر کیا۔ تقریر کا آخری چند باتیں رکھ رہا ہوں۔ بابری مسجد کے بارے میں ہمارے سامنے 2 مطالبے ہیں، انہوں نے کہا، اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ شروع سے یہ مسجد ہے، ہندو کہتے ہیں کہ پہلے رام جنم استھان تھا، بعد میں توڑ کر مسجد بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں فریقوں کے درمیان فیصلے کی بنیاد کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ صرف دعویٰ اور مطالبے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے لیے کسی دوسری چیز کو بنیاد بنانا پڑے گا۔ یہ دوسری چیز صرف ایک ہو سکتی ہے، اور وہ تاریخ ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کی واحد معقول شرط یہ ہے کہ دونوں فریق اس پر راضی ہو جائیں کہ تاریخ کا جو فیصلہ ہوگا اس کو دونوں فریق بلا بحث مان لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ حضرات اگر اصولی طور پر اسے مان لیں تو میری رائے تاریخ دانوں کا ایک بورڈ بنایا جائے۔ یہ بورڈ صرف تاریخی حقائق کی روشنی میں جائزہ لے اور تاریخی بنیاد پر جس رائے پر پہنچے اس کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیں۔ دونوں فریق پیشگی اقرار نامے کے مطابق اس کے پابند ہوں گے کہ بورڈ جو فیصلہ
کرے گا اس کو دونوں فریق بلا بحث مان لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس بورڈ میں حکومت کا بھی ایک آدمی شامل ہو تاکہ فیصلے کے بعد اس کو آسانی سے نافذ کیا جا سکے۔ جب بات ختم ہوئی تو مہنت اوید ناتھ اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہم کو یہ بات منظور ہے۔ مہنت اوید ناتھ نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر ان کے بتائے ہوئے راہ پر چلا گیا تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ عین اس وقت بابری مسجد رابطہ کمیٹی کے چیئرمین جو کہ ایم پی بھی تھے ایکسائٹڈ ہو کر کے چیخنے لگے۔ وہ اتنا زور زور سے بول رہے تھے کہ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مشکل سے اتنا سمجھا جا سکا کہ وہ اس پر راضی نہیں ہیں۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے بھی ایک ذمہ دار بزرگ تھے، وہ خاموش رہے، یہاں تک کہ چیئرمین صاحب کی چیخ پکار کے ساتھ یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیڈروں نے اتنی اچھی رائے سے اختلاف کیوں کیا؟ بظاہر اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کریڈٹ کے مسئلے نے انہیں اس اختلاف پر مجبور کیا۔ وہ اپنی سیاسی مزاج کے تحت ایک ایسے حل پر راضی نہ ہو سکے جس کا کریڈٹ ان کی جگہ کسی اور کو مل رہا تھا۔ مرکزی رابطہ بابری مسجد کمیٹی کے چیئرمین صاحب کا ایک انٹرویو افکار ملی 31 مئی 1988 میں چھپا۔ اس کا ایک سوال جواب یہ ہے کہ سوال تحریک بازیابی بابری مسجد کی اب تک کی کارکردگی کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ 2 سال میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج ملک کے ایجنڈے پر بابری مسجد کا مسئلہ ہے۔ حکومت آخری دم تک اس کو مقامی مسئلہ کہتی رہی ہے، لیکن آج حکومت تسلیم کرتی ہے کہ یہ ملکی مسئلہ ہے۔ اس طرح ہم اسے ملکی سطح پر لائے ہیں۔ چیئرمین صاحب کا یہ جواب بلا شبہ صرف ایک غیر سنجیدہ لفظی ہے۔ بابری مسجد کا مسئلہ آج ملکی ایجنڈے پر لائے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ بابری مسجد کا مسئلہ آج ملکی تشدد کی فہرست پر ہے۔ اس تحریک نے ایک مقامی جھگڑے کو ملکی جھگڑا بنا دیا، پورے ملک کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ تناؤ کا سبب بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ چیئرمین صاحب نے جس چیز کو اپنی کامیابی قرار دیا وہی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ایسے نازک اور حساس ایشو کو مقامی کشمکش سے نکال کر کے ملکی دائرے میں لانا مجرمانہ حد تک ایک غلط فعل ہے۔ اب میں ایک بات اور بتا کر قیادت کے دیوالیہ پن کے مضمون کو ختم کروں گا۔ 1947 کے بعد دلی میں کم سے کم 6 مسجدیں ہندوؤں کے قبضے میں چلی گئی تھیں۔ بعد مسلمانوں کے دل میں ان کا درد پیدا ہوا۔ خوش قسمتی سے یہ لوگ لیڈر نہیں تھے۔ ان لوگوں نے مقامی طور پر مسجد کی بازیابی کی کوشش شروع کیا۔ انہوں نے نہ جلسہ جلوس کی دھوم مچایا اور نہ میڈیا میں بیانات دیے، بس خاموشی سے دفتری اور قانونی کارروائی کرتے رہے۔ انہیں اس کام میں مقامی ہندوؤں کی بھی مدد ملی۔ ان میں سے کئی مسجدوں کا رقبہ بابری مسجد سے بڑا تھا، لیکن یہ تمام مسجدیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جذباتی تقریر کر کے ایک مسجد کو مقامی ایشو کے بجائے ملکی ایشو بنانا سستی لیڈری حاصل کرنے کی کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ مسئلے کو حل کرنے والی کوشش ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نااہل قیادت نے مسلمانوں کو اب ایسے نازک مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں مسلمانوں کے لیے چوائس بربادی اور غیر بربادی میں نہیں ہے، بلکہ ایک بربادی اور دوسری بربادی میں ہے۔ عربی شاعر نے اس قسم کی نکمی قیادت کے بارے میں ایک شعر کہا تھا کہ جب کوہ کسی قوم کا سردار ہو جائے تو وہ ان کو ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔